مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے تو عربی میں نویت سنت الاعتکاف کہیں جبکہ معنی بھی پتہ ہو، ورنہ اردو میں کہہ لیں، اپنی مادری زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی تو اب صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کر لیجیے۔ اور نیت کے بعد، اعتکاف کی نیت کے بعد اب کچھ درود شریف وغیرہ پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 2 نفلی یا تو پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے اور سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زائد درود و سلام کے پیج نمبر 1 پر 1 ذوالحجہ کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو ذوالحجہ کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ذوالحجہ کا پیارا پیارا مہینہ مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ذوالحجہ کی پہلی رات مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والا سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح چاند رات کو 30 بار 30 ٹائم سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کرے، خدا چاہے سارے مہینے امن میں رہے گا۔ یہ ہر مہینے کے چاند کے لیے یہ ورد ہے، سورۃ الملک، اور 30 مرتبہ نے 30 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ اور ذوالحجہ شریف کی تو کیا بات ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ
سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. نہیں، یہ 10 دن کی فضیلت بیان ہوئی. ترمذی شریف جلد 2 حدیث نمبر 758 758. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے. آج اس کا ذوالحجہ شریف کا پہلا مدنی مذاکرہ اور یہ 10ویں رات تک انشاءاللہ مسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ القریب. تمام عیسائی بھائی نیت کریں کہ جو یہاں آ سکتے ہیں کراچی والے ضرور تشریف لائیں. عبادت کی راتیں ہیں، عبادت کے دن ہی ہے، ثواب کمائیں. اور جو نہیں آ پاتے وہ مدنی چینل پر شریک ہو جائیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام آمنہ عطاریہ ہے. پیارے باپا جانی، آپ کو ذوالحجہ کا چاند بہت بہت مبارک ہو. اور پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں جلد از جلد حج کی سعادت نصیب ہو. اور آپ نے کل روزے رکھنے کی ترغیب دی تھی تو میری آپیوں نے بھی کم از کم 3 روزے رکھنے کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ، آپ کو بھی مبارک ہو. ذی الحج کا چاند اور روزے کی نیت بھی مبارک ہو. اللہ استقامت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال تھا کہ ایسا کیا کریں کہ جلد حج کی سعادت مل جائے؟ جلد حج کی سعادت ملے؟ جی، ایسا کیا کریں؟ اچھا، تڑپ پیدا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالی سے. دعا یہ سب سے اہم وظیفہ ہے. ہم لوگ دعا نہیں مانگتے، دعا دل لگا کر مانگے نا یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول فرماتا ہے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. مالدار دیکھتے رہتے ہیں، غریب پہنچ جاتے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اسلامی مہینوں کے فضائل پیج نمبر 268 پر ہے. وہ مسلمان جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہ کر سکے، حضرت امام یوسف بن حسن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر ہم حرمین نہ جا سکیں یعنی مکہ مدینے نہ جا سکے تو ہم اپنی عاجزی ان تک پہنچا دیں. اگر ہم عرفات میں حاضر نہیں ہو سکے تو جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کریں. اگر ہم حجر اسود تک نہ پہنچ سکیں تو جو پتھر دل ہیں وہی نرم ہو جائیں. اگر ہم مینا و عرفہ کی رات نہیں پا سکیں تو نہ پانے کا افسوس یہیں کر لیں. جو شخص آج کے دن توبہ نہیں کرے گا وہ کب کرے گا، اور جو شخص اس وقت متوجہ نہیں ہوگا تو کب ہوگا، اور جو توبہ کو نہیں جانتا وہ نادار یعنی غریب ہے، مسکین ہے، اور جو عفو درگزر کا سوال نہ کرے اس کا کوئی حصہ نہیں. حج کا سفر پھر ہے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی جو عید کے ایام قریب آ رہے ہیں تو جانور بھی تیزی کے ساتھ اب اپنے علاقوں اور محلوں میں لوگ لانا شروع ہو رہے ہیں. اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں علاقائی طور پر. میں چاہ رہا تھا ان مسائل کا حل اگر آپ کی طرف سے مل جائے. مسائل یہ آ رہے ہیں کہ جانور باندھنے میں لوگ شاید احتیاط نہیں کر پاتے کہ آنے جانے کے راستے کھلے رہیں، یا کسی کی کار کے پاس جانور باندھتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کار کو وہ سر مار دے گا تو جانور تو وہ اس کو نقصان ہوگا. اچھا، لوگ کمپاؤنڈ میں جو رہتے ہیں تو بعض اوقات کمپاؤنڈ میں اس انداز پر جانور باندھے جاتے ہیں یا کچھ، تو آنے جانے والوں کے لیے پارکنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی کیا صورت ہو کہ جانور کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ جانور بھی چوری ہو جاتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. کوئی نمبر پلیٹ یا اس کی رجسٹریشن تو ہے نہیں کہ اس کی کوئی FIR کاٹ لیں گے، وہ ڈھونڈ لیا جائے گا. تو لوگ جانور لے جاتے ہیں، پھر لے جا کر بیچ بھی دیتے ہیں. یہ ایک ہے، تو جانور کی حفاظت بھی رہے، ٹینشن بھی نہ ہو گیا جانور پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جا سکے. ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے درمیانی بیلنس معتدل صورت ارشاد فرمائیں. یہ قربانی کے جانور، اصل مسئلہ یہ کہ بچوں کی عید کا آج سے تو باقاعدہ آغاز ہو گیا. بڑوں کی عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے. اب وہ جو ہمارے یعنی کراچی کا ماحول کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، اب یہ کہ ان کو چاہیے بکرا. اب بڑا بیل دکھاؤ، چھوٹا بکرا دکھاؤ تو یہ بکرے پہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ اس کو یہ پکڑ کے چلا سکیں گے. وہ بڑا بیل یہ ڈرائے گا، یوں کرے گا تو ڈر لگے گا. تو اس وجہ سے وہ ضد کرتے ہوں گے اور یوں مطلب جلدی جلدی جانور خریدے جاتے ہوں گے. یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے. باقی باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہ تو وہیں جانور خریدا اور وہیں ایک ایریا میں مشینیں لگی ہوتی اور کیا کیا لگا ہوتا ہے، وہاں مطلب ذبح کیا جاتا ہے. گھروں میں بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، کمپاؤنڈ میں اپنے، جس طرح ہمارے روڈوں پہ جانور گھوم رہے یا باندھے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، وہاں ایسا ماحول ہر ملک میں نہیں ہے. ایسا ماحول پابندی ہے، چاہے وہ اسلامی ملکوں میں بھی پابندی ہے. اب یہ کہ یہاں ایک یہ رونق تو ہے، اس میں مزہ تو بہت آتا ہے جب گلیوں میں جانور خوبصورت خوبصورت جانور لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہار تورے ڈالتے ہیں، سجاتے ہیں. لیکن یہ کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو ایک حدیث پاک کا ایک جز ہے جس کا مطلب ہے کہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. ایک مطلب اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے کام بیان کیے حدیث پاک میں کہ جس میں جنت پانے کے لیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے. تو اب یہ کہ جانور کو کہیں باندھیں گے کسی گھر کے آگے، ان کا راستہ تنگ ہوگا تو یہ آپ کی طرف سے ان کو شر پہنچے گا. اچھا، اسی طرح اس کے لید گوبر چھینٹے اڑیں گے ان کی دیواروں پر یا ان کے راستے میں، تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث. پھر یہ کہ وہ رات کو نعرے لگائیں گے، جانور بے بے کریں گے، آوازیں نکالیں گے نا، تو اس طرح ان کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کی طرف سے شر پہنچا نا. جانور تو بے زبان ہے، جہاں باندھو گے بند جاتا ہے. اسی طرح کار میں سینگ مار دینا اس نے، یہ بھی اس کسی کی کار کے پاس باندھیں گے تو نقصان دہ. اور اب جانور بندھا ہوا اور کسی نے کار کھڑی کر دی وہاں، اب اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اسکوٹر والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں ایسا کار اسکوٹر پارک نہیں کرنی جہاں جانور بندھا ہوا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے. جتنا ممکن ہو جانور اپنے گھر کے اندر کمپاؤنڈ میں باندھے اگر بڑی جگہ ہے تو، ورنہ پھر آخری دن میں لے آئیں جس سے مطلب لوگوں کو تکلیف کی صورت نہ بنے، یا حصہ ڈال دے بڑے جانور میں. اگر گلی کشادہ ہے،
محلہ ایسا ہے کہ اگر جانور اپنے گھر کے دروازے کو باندھا تو گھر کے کسی فرد کو شکایت بھی نہیں ہے اس سے. یہ بھی ہے کہ گھر میں بھی ایک کا ذہن کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا ذہن کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ اگر دوسرے کو شر پہنچے گا یا وہ خوف اس کو آتا ہے نکلتے ہوئے بکرا یا بندھا ہوا ہے تو وہ ڈرتا ہے کوئی فرد، اس لیے وہ پسند نہیں کرتا کہ یہاں باندھا جائے. اب نہیں باندھیں گے. بالکل آپ بولو گے قربانی کا جانور ہے تو یہ قربانی کا جانور کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو ستائیں. گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے اگر تو گھر کے دروازے پر باندھ لے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، راستہ بھی تنگ نہ ہوتا ہو، ایسی گندگی نہ ہوتی ہو جس سے محلے والوں کو بدبو پہنچے یا پریشانی کا سامنا ہو. ہر طرح سے احتیاط کر رہی ہے، ورنہ ایک قربانی کا ثواب اپنی جگہ، لیکن دوسروں کو تکلیف جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں جو شخص بھلائی کے کام کرتا ہو یہاں تک کہ لوگوں میں اسی حوالے سے جانا جاتا ہو کہ اس شخص سے بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے، جس کی بھلائیاں زیادہ ہوں تو دل اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. جب آدمی کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس سے بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے اور لوگ اس کی برائی سے یعنی شر سے محفوظ ہوتے ہیں. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بھلائی کم ہو جاتی ہے اور برائی غالب ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث پاک جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ہیڈنگ ہے اس کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں. جس نے پاکیزہ کھانا حلال پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب میرے چند صدیاں بعد بھی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ لوگوں کو شر سے بچانا یہ بہت ضروری ہے اور یہ مطلب ایسا کوئی ہوتا ہوگا جو لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہو، ورنہ یہ کہ ہر طرح سے شر پہنچاتے ہیں. زور زور سے ہارن بجاتے ہیں، گھروں کے آگے کسی کو بلانا ہے تو دروازوں کے آگے گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اسکوٹر کھڑی کر دیتے ہیں. یہ روڈ ہمارے یہاں گھیر دیے جاتے ہیں. ٹریفک جو جام ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ غلط جگہ پر پارک کر دیتے ہیں گاڑیاں اور گاڑی نکلتی نہیں ہے. دکانوں کے آگے پارک کر دیتے ہیں، دکاندار بیچارہ پریشان، اس کے گاہک ظاہر کے پھر کٹتے ہیں. تو یوں ہر طرح سے شر پہنچاتے ہیں. پرنالے سے پانی گراتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو کچرے کی شاپر لیں گے کسی کے گھر کے آگے رکھ کے نکل گئے. شر پہنچا نہیں ہونا. یوں کئی صورتیں شر پہنچانے کی. اپنی گٹر کا پانی بہنے دیتے ہیں، گلی گندی کر دیتے ہیں، سیوریج بہتا ہے. تو یہ کہ حالانکہ قانونی طور پر یہ سب پابندیاں ہیں، اس طرح کی کئی پابندیاں ہیں، لیکن عمل قانون پر کون کروائے؟ تو اللہ کرے ہم خود مطلب عمل کرنے والے بن جائیں اور ذہن بنا لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے، اب کوئی گزرنا چاہے تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ گزرنے والے کو
کہ میری وجہ سے کسی کو شر نہیں پہنچنا چاہیے. اب وہ کیا سوچے کہ میں یہاں سے گزروں گا تو یہ لوگ جو مسئلے سن رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, ان کی توجہ بٹے گی. یہ شر پہنچا نا اس کی وجہ سے گزرنے والے کی طرف سے. کسی کو میرا پاؤں لگے گا, یہ بھی شر پہنچا. کسی کو ہاتھ لگے گا تو بھی شر پہنچا. یا دو کو یوں ہٹا کر گزرے تو یہ دونوں کو شر پہنچایا اس نے. صورت تو بنے گی نا کہ سن رہے غور سے, یہ بالکل نہیں کہ یہ ان کی توجہ بٹ جائے گی, ان کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, یا یہ محروم رہیں گے سننے سے. پھر یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, دو جنے بیٹھے ہوتے ہیں تو گپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی شر پہنچانے والے لوگ ہیں. حالانکہ آئے مسجد میں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سننے کے لیے آئے ہیں, واضح و نصیحت بیان, لیکن یہ شر پہنچا رہے ہیں دوسروں کو, دل دکھا رہے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ بعض آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے ہیں. یہ اپنی خسر پھسر سے کتنوں کو جانے شر پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی توجہ بٹ رہی ہے, پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ شر پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے قرآن کریم کھولا اور کر تلاوت رہے لیکن زور زور سے شروع کر دیا, اس کی نماز میں ڈسٹربنس ہوا نا, تکلیف پہنچی نا, تو آپ کی وجہ سے شر پہنچا. قرآن سے شر نہیں پہنچا, آپ کے انداز سے پہنچ رہا ہے. اب آہستہ پڑھیں, پڑھنا تو قرآن ہی ہے نا, آہستہ پڑھیں کہ کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نعت شریف شروع کر دیا آپ نے, لوگ مطلب ہے کہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ شروع ہو گئے مائک پر. اب واٹ از دس, آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی وجہ سے شر پہنچا نا. لوگ گلی محلے میں اب لگا ہوا ایکو ساؤنڈ, محفل جمی ہوئی ہے اور لوگ بھی جمے ہوئے, ٹھیک ہے محلے والے جمع ہیں, لیکن آپ سمجھے کہ سارا محلہ آپ سے متفق ہے, آپ کان پھاڑ آواز سے مائک چلاتے رہے. 100 سال کے بزرگ جو ہیں بیچارے گھر میں کسی کے, جن کو نیند ویسے ہی نہیں آتی, اب وہ آپ کی آواز سے ان کو شر پہنچ رہا ہے یا نہیں. کوئی بیمار ہے چاہے جوان ہے, وہ اس کو ویسے ہی بے چینی ہے اور آپ کی آواز سے اس کو شر پہنچ رہا ہے یا نہیں. چھوٹا بچہ ہے چونک کے جاگ جاتا ہے آواز سن کر, آپ کی آواز سے شر پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے, تو آپ کیا یوں سمجھتے ہیں کہ آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. بے شک نعت شریف پڑھنا سننا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, لیکن اس کی وجہ سے کسی کو شر نہیں پہنچنا چاہیے, تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, برائی نہیں پہنچنی چاہیے ہماری طرف سے. ہر چیز اعتدال میں ہو, میانہ روی, درمیانہ انداز. تو مائک پہ نماز پڑھنا ہے مسجد میں, نعت خوانی مسجد میں کریں اور مائک اندر میں ہو, باہر نہ جائیں, اور اس وقت کوئی نماز کا بھی ٹائم نہ ہو, کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. مگر یہ کہ مزہ باہر آتا ہے نا, وہ بڑے بڑے مطلب تغرے لگتے ہیں اور ایکو ساؤنڈ دور دور تک, او واہ واہ, اور جو انداز ہے ہمارا, چاہے لوگوں کو تکلیف ہو. اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت ہے گانے بھی تو بجتے, تب تم کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ جواب درست نہیں ہے, گانوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. سارے تو مطلب یہ کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ضرور تو نہیں ہے نا, گانوں سے تکلیف ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے تکلیف. اگر نہیں بھی ہوتی کسی کو گانے سے تکلیف, سنتا ہے وہ گانے, تو پھر بھی نعتوں کے ذریعے اس کو مطلب فل ساؤنڈ کے ذریعے اس کو ستانا, یہ اس کی اصلاح کا سامان تو نہیں ہوگا. آپ کی ضرورت شر ہی پہنچ رہا ہے اس کو امر بالمعروف کریں, ہم نیکی کی دعوت دیں, گانے بازوں کی برائیاں بیان کریں کہ یہ نقصان دہ گناہ ہے وغیرہ. یہ طریقہ ہے نا اصلاح کا, یہ طریقہ تھوڑی ہے. تو بہرحال یہ کہ جانوروں سے شر پہنچانے کی چند میں نے صورتیں آپ کو بیان کی جو بر وقت میرے ذہن میں آئیں. اور بھی بہت ساری صورتیں ممکن ہیں کہ اس کی نکلیں. گلی پوری گھیر لیتے ہیں اسے, یہ ہمارے کناتے لگاتے ہیں اور گلی گھیر لیتے ہیں, پیسے لے کر جانور سنبھالتے ہیں. ان کو کوئی بول نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے اللہ کے کہ مطلب ذرا یوں
میں کچھ بولتا نہیں، آپ سمجھ جائیں کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ شر کا مجموعہ بعض اوقات تو ہر فرد کو نہیں کہتا، بعض اوقات شر کا مجموعہ ہوتے ہوں گے، جس کو بھائی لوگ بھی بولتے ہیں، دادا گیر بھی بولتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر یہ گھیر لیں قناعت ہے، تو کس کو یار، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، اس کو بولیں گے تو ابھی دو ٹکڑے گالیاں نکالے گا، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا کی بات کرے گا، اب اس سے کیا بات کرے آدمی؟ یہ تکلیف اٹھائے، صبر کرے، وہاں شر تو پہنچانا۔ یوں گلیاں گھیر کر یہ جو جانور قربانی کے کرتے ہیں نا، جمع پیسے لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی شر کا باعث تو بن رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ نہیں بن رہے ہوتے، بعض جگہ بہت کشادہ جگہ ہوتی ہے، اور سائڈوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ قناتیں لگا کر جانور بندے ہوتے ہیں، پہلے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قانونی جرم ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی وجہ سے شاید شر نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ گلی پوری گھیر کے پورا قنات لگا دیتے، اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ۔ اب یار ایک آدمی کو گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو بیچارے کا کمر میں درد ہے، اس کے لیے چلنا ہی دشوار ہے، آپ بولتے ہیں اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی چلے بھائی کر کے آپ اپنا روب جماتے ہیں۔ الموت، موت سارا نشہ حرم کر دے گی جب آئی۔ کل آپ کو تکلیف ہو گئی، کمر میں چوک پڑ گئی، گھٹنوں میں درد ہو گیا، اب بخار میں تپ رہا ہے اگلا بیچارہ، بڑی مشکل سے وہ باہر نکلا تھا، اور آپ بولتے کہ اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ۔ یہ بہرحال ایسا نہ کیا جائے، یہ حقوق عامہ تلف نہ کیے جائیں۔ تو جہاں ایسا ہے تو وہاں جانور لیٹ لائے جائیں یا اپنے گھر کے اندر باندھے جائیں۔ اب فلیٹ میں ذرا جانور رکھ نہیں سکتے، تو کوئی بھی صورت وار قربانی جس کو کرنی ہے تو ہزار صورتیں، کسی کو شر نہ پہنچے، اس طرح جانور بھلے اب سارا سال پالیں، شر نہیں پہنچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 3 آڈیو کال چلا رہے ہیں۔ میرا نام محمد محیب اتاری ہے، میں ہند سے عرض کر رہا ہوں، تمام عاشقان رسول کو ذی الحجہ کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ذی الحجہ کا چاند مبارک ہو، اور تمام عاشقان رسول کو مدنی مذاکرے کے 1900 پورے ایپیسوڈ مبارک ہوں۔ بابا جی ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ میرا نام عتیقہ اتاریہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم گھر بیٹھے حج کا ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، یا اللہ بابا کو بخش دے، آمین۔ ماشاء اللہ، جنہوں نے مبارکباد دی ان کو بھی مبارک، اور وہ قسط نمبر آج 1900 ہے، یہ مبارکباد سنی تو میں نے غور کیا تو لکھا ہوا 1900، مدنی مذاکرے 1900 آج مطلب اس کا نمبر ہے۔ یہ جو مدنی چینل کے ذریعے ہو رہا ہے، الحمدللہ تو برسوں سے ہو رہا ہے، اس سے پہلے سے ہو رہا ہے مدنی مذاکرے، الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اب وہ کہ گھر بیٹھے حج کا ثواب، اپنی امی کو ابو کو، وہ نا حدیث پاک اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ شعب الایمان جلد 6 پیج نمبر 186، حدیث پاک نمبر 7856۔
یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بعد میں لکھا ہوا ہے سمندری گنبد میں. یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و مجبور نہیں. لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا. یوں بھی حج کا ثواب تو کمایا جا سکتا ہے اور ڈیلی کمایا جا سکتا ہے. اس کے ماں باپ زندہ ہیں، زندہ باد، ان کو ثواب کمانے کا موقع ہے. شفقت سے، رحمت سے، محبت کی نظر سے دیکھنا ہے. اور گھور کے دیکھا، خار میں دیکھا، دیکھتی ہے کہ نہیں ماں، ابھی سے بولتا ہوں. یوں بھی تو باتیں کرتے ہیں نا کرنے والے نالائق بچے. تو اس دیکھنے کا ثواب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ملے. اب یہ وہ حج جو ہم سفر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہاں یہ ثواب اپنی جگہ پر ہے. اللہ یہ ثواب بھی نصیب کرے، وہ ثواب بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے، کیا کسی پسندیدہ شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی ورد وظیفہ کرنا چاہیے؟ یہ اسکرین پر بتانا نہیں چاہیے مجھے. ہاں وہ سمجھنے والی بات ہے. وہ میری پسندیدہ شخصیت جو ہے نا مدینے والے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت کرنے کا وظیفہ پوچھو تو بتائیں. درود پاک کی کثرت، درود شریف پڑھے خوب، ان سے محبت اور بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنی محبت ہو اتنی کم ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خطبے میں ہے نا، خطبات رضویہ میں. خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. ان کی محبت کی بات، باقی تو یہ باطل محبت ہیں بہت زیادہ ہیں جن کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے محبت ہو جائے. نعوذ باللہ عشق مجازی کا بھی چکر ہوتا ہے، بعض اوقات امردوں سے دوستی کا چکر ہوتا ہے، خوبصورت لڑکوں سے معاذ اللہ گندی نیتوں کے ساتھ، یا ویسے دنیاوی طور پر مالدار ہے اس سے دوستی کرنے کا، یا خرچہ بہت کرتا ہے دے لے رہا اس سے دوستی کرنے کا، یا مذاق مسخری کرتا ہے مزہ آتا ہے اس سے دوستی کرنے کا. تو یہ اس طرح محبت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. ایک بوا پھڑتے مضبوطی تے نال پڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. اور یہ دروازہ ہے در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کے قدموں کو بس تھام لے، انشاءاللہ ساری محبتیں اس پر قربان. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا. جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر کوئی جانور جیسے بکری بکرا کسی چیز یا برتن میں منہ ڈال دے تو کیا وہ چیز یا برتن ناپاک ہو جائے گا؟ اگر اس کے منہ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور اس نے ڈال دیا تو پانی پاک ہے. اگر کسی کے کپڑوں پر کسی بھی قسم کے جانور کی تصویر بنی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو، اب وہ کیا کرے؟
किसी से चादर, अच्छा नमाज के लिए खासकर वो नमाज मकरूह तहरीम है, अगर लिबास पर तस्वीर बनी हुई है जानदार की, ऐसा होना मुश्किल है, वैसे कोई कपड़ा ना हो। बस बात जैसे मेरी जहन में ये मिसाल आ रही थी कि जैसे कोई शख्स चला गया बाहर और जानवर वाली तस्वीर ही पहनकर टी शर्ट या कोई सी जर्सी पहनकर बाहर चला गया है, और अब वो नमाज का वक्त आ रहा है, अब उसके पास सफर वो है ही बाहर, कोई नहीं है इसके पास, तो उससे ढक ले, किससे ढके वो जानवर की तस्वीर अपनी? हाँ तो ये पहने निकल दे, इसको पता नहीं था कि रास्ते में चाय पीनी है, इसके लिए पैसे रखे थे, खाने का टाइम आएगा उसके लिए पैसे रखे थे जी, और नमाज का वक्त आएगा ये इसको समझ नहीं पड़ी थी। अब ये वहां जाकर सोच रहा कि अब मैं क्या करूं, क्या ऐसा कैसा, क्या अब हो गया ना, हल बता दो ना, ये तो आपने इसका अब हो गया ना, हल बता दो। करेगा ये, आइंदा नहीं करेगा। यानी आप भी इसको एहसास हुआ वहां पहुंच करके ये मैंने क्या किया, ऐसे तो वैसे भी नहीं पहनने चाहिए कपड़े, जी बिल्कुल सही, इनमें तस्वीरें हो। चादर मिल तो सकती है, चादर मिल सकती है, कपड़े चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे लवाजमात तो होते ही हैं ऐसे, लेकिन अब वाकई ऐसी कुछ सूरत हाल पेश आ गई है और ये फ़कत सवाल बराए सवाल नहीं है, यानी पेश ऐसी सूरत आ चुकी है, तो ठीक है कि अब नमाज का वक्त भी जा रहा है और इसके पास कोई दूसरा कपड़ा भी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपने जिस्म को ढांप सके, तो पढ़ ले इसमें और बाद में उसका इयादा करेगा। ये भी है कि एक सूरत है, जैसे क्या ये पहुंचा, इसको पता ही नहीं था मसला, अब किसी ने मसला बताया कि यार इसमें तू कैसे पढ़ेगा नमाज, और अब ये कि जाता है अगर कपड़े बदलने के लिए घर दूर है, कोई ऐसा है भी नहीं कि जिससे ये कपड़े ले, तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी माशाअल्लाह, कि बाद औक़ात आदमी उसके इल्म ही नहीं है, कम इल्मी है, और किसी को मुलाकात हो गई कोई जैसे आशिक मदनी मुज़ाकरात है और उसे बता दिया गया यार ये आप कैसे पढ़ेंगे, तो यूं हो गया काम। मैं मीना में घूम रहा था इस वक्त, अया आपकी तो बात है, हमको भी ले चलते हैं तस्वुर में, मीना में सन 80 में वो अपने हाथ से मैंने, उस वक्त तो जवान था मैं, तो जानवर ज़बा किया, तो कुछ और भी हाजी आने लगे, मौलाना, तो मैंने कोई 6 या 7 जानवर ज़बा किए, और अब वो कपड़े खून आलूद, क्योंकि दूसरे शायद 10-10 रियाल लेते थे और मौलाना फ्री ज़बा कर रहा था, तो ये कि अब मेरे कपड़े तो सारे छींटे तो उड़ते थे खून के, कपड़े बदन, अब मैं करूं क्या। खैर वो जूं तूं मैं बड़ी कोशिश करके, मुझे एक वो मौलिम का नाम याद रह गया था, मैंने वैसे तो एक हाजी से इराम वगैरह लिया और मैंने कोशिश की थी, तो वो मौलिम का मतलब ढूंढता वो पहुंच गया उस मौलिम के कैंपों में, खैमों में, वहां एक हाजी साहब मिल गए जानने वाले, बिल आखिर ये कि उनसे कपड़े लिए और आग भी लग गई हो, भगदड़ भी मची हो, लंबा किस्सा है, लेकिन मुझे आग मेरे पीछे भाग रही थी, लोग भाग रहे थे, मैं रोक रहा था कि नहीं यार, उसने बोला पैसे बेल्ट उठाऊं, तुम पैसे संभालो मैं पानी संभालता हूं, मेरे पास पानी का जालून उसी ने बेचारे ने दिया था, तो मैंने कहा यार ये मेरी दौलत ये। खैर तो जो तुम, लेकिन लोगों की जहालत की हालत ये कि खेमे पर गया, लोग तमाशा बना हुआ था, आग लगी हुई थी, हवाई जहाज पानी डाल रहे थे और ये यक्का आग, इधर से आग उधर से आग, तो मैं आग से जरा भी नहीं घबरा रहा था, ये मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों को रोक रहा था, आग तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही, क्यों यार जख्मी हो जाओगे, गिरोगे, कटोगे, पटोगे, इत्मीनान से रहो। लेकिन बहरहाल लोग खौफ और हिरास फैला हुआ था, तो मुझे धुन थी कि मेरी नमाज कहीं ना चली जाए, कपड़े खून आलूद है, जोहर की नमाज पढ़ी नहीं थी अभी, कहीं ऐसा ना असर का वक्त हो जाए। तो खैर तो मैं एक खेमे में गया, लोग तो थे बेकरार, या तमाशा देख रहे थे आग का, सामने खेमों में आग जल रही है, तो मैंने खेमे में जाकर बोला कि मेरे पास ये पानी है, मेरे खून आलूद कपड़े कुर्बानी के, उससे तो आप अंदर मुझे जगह दे देना, मैं धो लूं। तो वो बेचारा बस उसने बोला क्या है, बोला ना हमने भी ऐसे ही नमाज पढ़ी है, दिल तो पाक है ना, ये आवाम बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, तहारत ज़ाहिरी जो है ना, ये शराइत में से नमाज की,
تو یہ اس نے یہ بک دیا. اب میں کیا اس سے بحث کرتا, میں نکل گیا, نہیں دی جگہ اس نے اندر خیمے میں. بس یوں تو کر کے پھر اس سے کچھ میں گیا, وہ حمام میں استنجا خانے جو ہوتے ہیں وہ دھویا دھایا. احرام تو میرے پاس تھا اس کا, ایک حاجی صاحب کا پاک. پھر وہ میں نے کچھ پانی خریدا بھی, وہ پورا نہیں ہوا وہ دھونے میں, جو چھوٹا سا جالون تھا. اور پھر یہ کہ شاید 2 بوتلیں خریدی میں نے پانی کی, اور وضو کیا, اور الحمدللہ ظہر کی نماز میں نے وقت میں ادا کی تھی. تو یوں بھی اگر جذبہ ہو نا دوسرے سے بھی مانگا جا سکتا ہے. میں نے بھی مانگا نا کسی سے, میرے احرام دو ڈھونڈتا ہوا پہنچا میں ان کے پاس, حاجی صاحب کے پاس, کہ اس خیمے میں حاجی مل جائیں گے مجھے. اور میمنوں کا ہمارے کھارادر میٹھادر والوں کا کوئی معلم تھا, شیخ محجوب اس کا نام تھا, پتہ نہیں بیچارہ حیات ہے کہ نہیں معلم. تو یہ مطلب نماز کا جذبہ ہوگا نا تو رستہ مل جائے گا, اور جذبہ خود رہنمائی کر دے گا. کچھ بھی چلا جائے جاتا ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے. نماز فرض ہے, نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لسنوں یہ ویڈیو میں دیکھیے گا پلیز, کہ ایک گائے ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یہ بالکل بکرے کی طرح ہے, اور اس کا قد وغیرہ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا ہے. اب ایسے جانور کی کیا قربانی کی جائے نہیں کی جائے؟ اب یہ تقریباً 2 سال کی ہونے والی ہے, 23 مہینے کی ہے سمجھیں. اور کیا اس کے 7 حصے کرنے ہوں گے لازمی؟ تو پھر اس کے 7 حصے کا کیا طریقہ کار ہوگا, یہ پلیز ارشاد فرمائیے گا. آپ نے تو 23 مہینے بھی گن لیے اس کے, وہ 23 مہینے کی ہے تو پھر تو یہ رکاوٹ تو اسپیڈ بریکر تو زوردار آ گیا, ورنہ اس کی سائز رکاوٹ نہیں تھی. تو اب یہ کہ چونکہ یہ 23 مہینے کی ہے, اگر ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ڈبل 12 مہینے پورے ہونے چاہیے, 24 مہینے. 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اب یہ کہ یہ ہے تو واقعی بکرے سے بھی چھٹی ہے یہ, اور سوشل میڈیا پر کافی اس کا وہ چلا ہوا ہے. یہ اس کے سینٹی میٹر بھی دیے ہوئے کچھ سائز ہے, بکرا کڑا بڑا ہے اس سے سائز میں, اور اس کا وزن صرف 26 کلو لکھا ہوا ہے, 26 کلو گرام اونلی. تو یہ اگر 2 سال کی ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس کی قربانی میں کوئی خامی نہ ہو, تو قربانی تو ہو جائے گی, اور 7 حصے ہوں گے. بکرا چاہے بیل جتنا ہو لیکن ایک ہی قربانی ہوگی. ماشاءاللہ آپ تو مہنگی ہوگی کیونکہ دعوے ہیں نا, 15,000 لوگ دیکھنے آ چکے ہیں. سوشل میڈیا پر بیچنے والا یہ بتا رہا ہے کہ یوں ہے یوں ہے. مگر یہ معلومات بہت ضروری ہے کہ یہ قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں یہ مین ہے, مین معلومات. 23 ماہ بتایا نا, سوال کرنے مجھے نہیں پتا ہے یہ 23 ماہ کی ہے یا کیا, یا کسی نے ویسے ہی اڑا دی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچنے والا سر پکڑ لیا ہو کہ میں نے زور لگایا لیکن یار یہ کیا ہو گیا. یہ گائے بنگلہ دیش کی ہے بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. یہ گینی ایک قسم آتی ہے, یہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ تو کچھ پتہ نہیں یہ بھی گینی کی قسم ہے یا کیا ہے, تو چھوٹی سی ہوتی ہے. یہاں بھی ہوتی ہے, یہ صرف قربانی ہی میں نظر آتی ہے. اس کو پالتے قربانی کے لیے, گوشت فروش کے لیے, یہ کام کی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت کم پیسے دے گا وہ. اس گائے کے پیچھے بکرا کھا رہا ہے, ایسے اوپر نظر آ رہا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ, یہ اللہ کی مخلوق ہے. بے شک بے شک. سوال آیا ہے, انس رضا ہیں, قربانی کے جانور کا نام رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. اپنی چیزوں کے نام رکھنا ہے تو سنت. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے, دودھ پیش کرنے کے لیے بکریاں تھیں, ہر بکری کا نام تھا. ٹھیک. ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عبادت بھی کرنی چاہیے یا صرف منڈی اور قربانی کے جانوروں کے درمیان ہی وقت گزارنا چاہیے؟ یہ چوٹ کرنے کا سوال ہے کہ قربانی کی منڈیوں میں جانے کے بجائے
आदमी अल्लाह अल्लाह करे, इबादत करे, बिला जरूरत मतलब उधर घूमना, फिर वहां इससे गंदगियां होती हैं, हर तरफ गोबर गोबर, तो वहां तो अल्लाह का नाम लेना भी दुश्वार है ना। गंदगी जगह पर जिक्रुल्लाह करे, खाली देखने के लिए, फिर सितम बाला सितम औरतें भी जा रही हैं, और फिर ये कि कई ऐसे बदनसीब होते हों जो बदनजरियों के लिए जाते होंगे। औरतों के सवालात भी तो हैं। मंडी तो मंडी, ये जो अभी इलाकों में जो जानवर और सब बंधे जाते हैं वगैरह, जो अभी आप थोड़ी देर पहले भी जिसका कह रहे थे, तो वहां भी मतलब कि रौनकें सुनाए लगती हैं, और वहां भी फिर ये मर्द और औरत इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो बड़ी बुरी हालत है, ये पहले नहीं था, ये अब बढ़ गया, अब हो गया, अब पहले नहीं था। अब सुना कई बातें हो रही थी, जैसे एक दफा शराब के मौजू पर कोई मौजू चल रहा था हमारा, तो मुझे किसी ने कहा कि यार आप शराब के मौजू पर जो इतना कहते हैं, कहना चाहिए, यकीनन इसकी मजम्मत जितनी करे कम है, लेकिन उसने मुझे एक मीडिया का एक वो तज्जिया किया कि बोला मीडिया जो टीवी है, जो प्रोग्राम है, ड्रामे और वगैरह, बोला उसमें खुशी गमी, बच्चा पैदा हो, मर जाए, शादी हो गई, तलाक हो गई, कोई भी ऐसा मामला ना, उसमें शराब ही शराब दिखाई जाती है। तो अब शराब इतनी दिखाई जाती है, और उसको हर मौके पर इतना, जैसे कोल्ड ड्रिंक आपको दिखाते हैं, इस तरह लोग शराब दिखाते हैं। तो यूं इसके जो पीछे है ना, वो शराब को प्रोमोट करने और शराब को वो आम करने की जो तहरीकें चल रही हैं मीडिया पर, इसकी को रोकथाम हो, तो अब इसकी हम तो क्या उनको रोकथाम करवाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे इनको, हमारे लोग देखना ही छोड़ दें तो इसी तरह के शायद ये बेपर्दगी और ये जो औरतों का ये जो बेबाक होकर निकल पड़ना, जो आप कहते पहले नहीं था, मुमकिन है कि ये मीडिया टीवी ये औरतों को ये उभारता हो कि अभी तुम घर पे क्या करते हो, तुम्हें भी तो बाहर होना चाहिए, क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता। पाकिस्तान में ये हो रहा है, शराब का जो आप प्रोमोट कर रहे हैं। मुझे मेरी बातचीत हुई थी, तो मुझे किसी ने इस तरह मतलब बताया कि टीवी पर जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा शराब, अब मुमकिन है कि शायद पाकिस्तानी प्रोग्रामों में इतना ना हो, शराब पर पाकिस्तानी प्रोग्राम, लेकिन टीवी पर सिर्फ पाकिस्तान के तो प्रोग्राम नहीं आते, टीवी पर तो दुनिया भर के प्रोग्राम आते हैं। तो अब जो जिस मुल्क का प्रोग्राम होता है, तो एयरपोर्टों पर कई दुनिया के मुल्क ऐसे जिन पर एयरपोर्टों पर भी तो जितना सरेआम बिकी रही होती है, तो शराब बहुत ज्यादा, सुना यही है, शराब बहुत ज्यादा आम होती चली जा रही है। अल्लाह की पनाह, इसकी जितनी अब मजम्मत की जाए ना इतनी कम है, कि मजीद मजम्मत हो ताकि लोग शराब की नौसत से बच सकें। मूल खबाई से ही है, बुराइयों की माँ है, गंदगियों की माँ है, गुनाहों की एक जड़ है, जड़ है। शराब पीकर बहुत सारे गुनाह बंदा कर लेता है। अल्लाह पाक अल्लाह अमन बख्शे मुसलमानों। सवाल आया है, चोरी का जानवर खरीद लिया, बाद में पता चला कि चोरी का है, तो अब खरीदने वाला क्या करे? है चोरी का तो मालिक को देना पड़ेगा ना, जबकि कंफर्म हो गया कि है चोरी का, है चोरी जिस शख्स का था। अब जिससे खरीदा वो तो कहाँ हाथ में आएगा, जिस शख्स का था उसको पहुंचाना तो पड़ेगा। कैसे करे, मतलब मिसाल देख कैसे करे, जबकि पता है, जबकि पता कि भाई चोरी का है और फुला का है, और अगर ये नहीं पता कि किसका है, जी है चोरी का, जी है ना, तो फिर वही इसका सदका, जबकि यकीनी तौर पर उसका मालिक ना मिल रहा हो, तो अब ये कि उसको किसी शरई फकीर को दे दे। ऐसे मरहला मुश्किल है काफ़ी है। अव्वल तो ये पता चलना मुश्किल है कि चोरी का है, जी जी। फिर इसके बाद चोरी का है तो फिर पता ना चलना कि किसका चोरी का है, ये थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो हुक्म वही है जो आपने इरशाद फरमाया है, लेकिन बेहतर है कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ गया है तो दारुल इफ्ता में रब्ता कर लें, ताकि डिटेल मालूम करके फिर उसे जवाब दिया जा सके। सस्ता लेने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में रब्ता फरमा लें। वैसे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि सस्ता लेने में भी बंदा गौर करे कि यार जैसे मोबाइल सस्ता मिल रहा है, फला चीज सस्ती मिल रही है, ये जानवर यार ये मतलब 2, 2.5, 3 लाख रुपए का जानवर मेरे को 30-40 हजार रुपए में दे रहा है, या तो कोई ऐब होगा या चोरी का होगा, तो ये बंदे को खरीदते वक्त ये ख्याल आना चाहिए। सस्ता भी दे तो ना, जरूरी थोड़ी सस्ता दे। ये चोर जो है ना, ये खुद खड़ा होकर बेचे, इसका जरूरी नहीं है, ये डरेगा कि कोई मुझे पकड़ लेगा। ये हो सकता है कि किसी बेचने वाले के हाथ बेच दे, बेच चुका दुरुस्त, वो दूसरे जानवरों में इसको खड़ा कर दे,
یہ ہوتے ہیں خوراٹ ہوتے ہیں نا بعض میں، ان سے کوئی بھیڑ نہیں سکتا. وہ بولے ہمارا ہے، وہ تھوڑی تسلیم کرے تمہارا ہے. کیسے ہو گیا تمہارا؟ اتنے سارے جانور ہیں، کل تو بولے کہ سارے ہمارے ہیں. چوری کا مال خریدنے والے لوگ تو ہوتے ہیں، یہ سستا خریدتے ہیں. تو اللہ پاک بس آسانی کر دے، ہر چیز چوری کی بکتی ہے. یہ چپل چوری ہو جاتے تھے نا پہلے مسجدوں میں، تو کوئی اگر سمجھدار آدمی تو بھاگ کے جائے. ہمارے یہاں کراچی میں ایک جونا مارکیٹ میں چور بازار ایک حصہ ہے اس کا، شاید اس کا نام چور بازار ہے. تو بھاگ کے جائے تو وہاں چپل اپنے خرید لے، بس تھوڑے بہت پیسے دے کر سستے مل جاتے ہیں. تو استغفر اللہ، چپل، جوتے، کپڑے یہ رسیوں میں سوکھ رہے ہوتے ہیں، کپڑے اٹھا کے بھاگے. وہ چور بازار میں وہ اسی جگہ کپڑے بھی مل جائیں. یہ چوروں کے بس یہ اپنے اپنے شعبے ہوتے ہیں، ان کے چوریاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو توبہ نصیب کرے، توبہ کے تقاضے میں نصیب کرے. ابھی تو یہ سب آسان لگتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ پکڑے جاتے ہیں تو لوگ حساب مارتے ہیں، حساب مارتے ہیں. پولیس کیا مارتی ہوگی؟ کوئی منہ پہ مارتا ہے، کوئی پیٹھ پہ مارتا ہے، کوئی سر پہ مارتا ہے، ڈنڈوں سے مارتے ہیں لوگ. یہ دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ابھی آخرت کا تو باقی ہے. حضرت یہ فرمائے کہ چوری لت ہے؟ عادت، لت مانے عادت. جی ہاں، اس کی یہ عادت ہوتی ہے نا، اس کا باز آنا بڑا مشکل ہے. چاہے وہ مالدار ہو، چوری کرے گا. کسی نے مجھے کہا تھا یار، میں تو چونکا ہوں تو بہت بظاہر مہذب اور باشرع. اس نے بولا یار یہ کیا کروں؟ مجھے دعا کے لیے کہا تھا اس نے مجھے کہ میری چوری کی عادت ہے. بولا آپ کی بھی چیز میں دیکھوں گا نا چرا لوں گا. اللہ اللہ، نہیں جاتی عادت. اس سے آپ کی بات کی توثیق ہو رہی ہے نا کہ چوری لت ہے. لت مجھے بالکل لت ہے، یعنی اس پر تو باقاعدہ ریسرچ ہیں اور مضامین ہوتے ہیں. بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگ باقاعدہ سٹورز میں عادت ہوتی ہے چوری کرتے ہوئے کوئی چیز لیتے ہوئے. حج کیے اس نے، وہ ڈر لگتا ہے، داڑھی، امامہ، مبلغ، سب کچھ. یہ ایک ہی مجھے ٹکرا ایسا، مجھے چوری کی لت ہے. حیرت، ڈر لگ رہا ہے مجھے سب باتیں بتاتے ہوئے. میری عقل کام نہیں کر رہی. یہ خواب بھی نہیں، بیداری کی بات کر رہا ہوں. مجھے لوگ اپنے خامیاں شیئر کر دیتے ہیں بیچارے اس نے زن کی وجہ سے کہ یہ دعا کرے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے. خیر میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ فلاں نے مجھے کہا تھا. میں نے بھی پردہ رکھا اس کا، اور یہ بھی برسوں پرانی بات ہے. اب تو یہ بھی مجھے پتا نہیں وہ کہاں ہے. یہ ہے لت تو بازوں کی ہوتی ہے. ایک وہ جھوٹا چور، وہ ہے نا اپنے رسالہ ٹیڑھی لاٹھی، وہ بھی عادی چور تھا نا. حاجیوں کی چوریاں کرتا تھا. حاجیوں کو نہیں چھوڑتے، طواف میں جیب کاٹ، وہ بیلٹ میں نکال لیتے کاٹ کے ریال. مسجدوں میں تو چوری تو مشہور ہے. اب پہلے جوتے چراتے تھے، موبائل بھی چراتے ہیں. اس کے تو کلپ بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ. ایک تو جیسے یہ چوری ہیں جو چوری کرتے ہیں غلط ہی ہے، لیکن یہ کھاتا پیتا آدمی، بالکل نارمل آدمی، وہ لت کی وجہ سے چوری کر گزرتا ہے. ہاں پارٹی ہو بھلے کرے گا چوری، کہ اس کی عادت ہو گئی، بس ہاتھ مار لے گا. اللہ کی پناہ. یہ میری اصل میں اطلاع تھی. میں کہا یار یہ لت اس کو کہا ہے تو میں کہا چلے بات چیت ہو جائے. اب یہ لت خدا نہ خاصا کوئی دیکھ سن رہا ہے، اس کو یہ لت پڑی ہوئی ہے. اب یہ کرے تو کیا کرے، اس کو کیسے نکالے یہ؟ کیونکہ اگر یہ کسی کے گھر میں ایسا مطلب یہ ہے تو گھر ہو یا باہر ہو، وہ تو مر گئے گھر والے بیچارے. تو وہ اپنی عادت کو نکالے کیسے؟ اس کی کوئی حل آتا اگر مل جائے تو دیکھو چوری کی مطلب یعنی کہ مذمتیں پڑھے، سچی توبہ کرے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کرے، اور یہ حساب لگا کہ آج تک کتنی چوری کی ہے، اور یہ دینا بھی پڑے گا. توبہ بھی کرے، اور جس چیز کا چرایا اس کو دینا پڑے گا. اگر وہ نہ رہا، فوت ہو گیا، تو اس کے وارثوں کو دے. اب وارث بھی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کس کا چرایا ہے، تو جتنا مال ایسا ہے کسی کا پتہ ہی نہیں کہ چرایا کس کا ہے. اب اس کو صدقہ کرے، خیرات کر دے، کسی ایسے شخص کو دے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب یہ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں، یہ حدیث پاک کی، حوالہ جمع الجوامع للسیوطی، جلد 3 پیج نمبر 27، حدیث نمبر
7076 اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے، ٹیڑھی مانے بینڈ، اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا. جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھ لیتے تو کہتا میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری لاٹھی میں، یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے غیب کی خبر بھی دی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ آگ میں، یعنی وہ چور آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے یہ کہہ رہا تھا میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں. چوری کرنا یہ سخت عذاب کا سبب ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس مصیبت سے نجات بچائے، اور جو اس مصیبت میں مبتلا ہے اس کو اس سے نجات بخشے. سچی توبہ کریں، نیت صاحب منزل آسان، عادت اللہ کرے گا نکل جائے گی. رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اچھا، اس میں ندامت سچی ہو. اس میں یہ رہنمائی فرمائے کہ اگر کوئی پیر، مرشد، بزرگ عقیدت یا محبت جسے کرتا ہے کوئی شخص، اور اس کی وہ چیز اس کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے ملنی چاہیے، وہ مانگ نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، تو اس کی اگر وہ چیز اس کو وہ نہ دیکھ رہا اور اس کو یوں لے جائے، جہاں مقصد اس کی چوری نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں لے جائے کہ میں چوری کر رہا ہوں، وہ ایک عقیدت و محبت میں کہ یہ مجھے مطلب کہ اس کی مجھے برکتیں ملیں گی، تو ایسے میں وہ شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ اس کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اس کا مال ہے اور اس نے چھپا کر لے لیا ناحق، بھلے وہ تبرک سمجھ کے لیا، چوری تو کہلائے گی نا. چوری کہلائے گی؟ کیوں نہیں کہلائی؟ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کئی بار. میری چیزیں میں ڈھونڈتا رہوں، وہ غائب ہو گئی، چادریں غائب، یہ غائب، وہ غائب. پھر ایک بار ایک نوجوان آیا تھا، یہ بیچارہ جامعۃ المدینہ میں اپنا طالب علم تھا، اس نے بھی وہی عقیدت کی وجہ سے لی ہوگی، تو برسوں کے بعد وہ نظر آیا مجھے، کہیں پنجاب سے آیا تھا. اب اس نے جو قصہ بتایا وہ بتاؤں میں آپ کو. تھا یا فیضان مدینہ میں پڑھتا تھا. اس نے بولا کہ میں مطلب بس آپ کی چادر میں نے لے لی تھی بغیر پوچھے، پھر بس میرا جامعۃ المدینہ پڑھنا چھٹا اور میں مطلب خوار ہو گیا ہوں، اور اس طرح مجھے معاف کر دو. اور یوں آیا تھا ایک نوجوان. اب اگر اس وجہ سے وہ خوار ہوا، تعلیم چھوٹی، وہ گناہوں بھرے ماحول میں پڑا، وہ اللہ بہتر جانے. لیکن یہ کہ یہ بھی قصہ ہوا تھا میرے ساتھ جو کسی نے بتایا تھا. تو یوں میری تو چادریں اور چیزیں گئی ہیں، مطلب وہی اس نے عقیدت کی وجہ سے. لیکن ظاہر کہ مجھے تو اس سے کوئی خوشی تو نہیں ہوگی نا. ابھی میں یہ پیالہ ہے پانی پیا، کہاں گیا، تو اب کسی نے سر کا لیا، مجھے تکلیف، میری بھی چیز ہے نا. تو چیز تو کسی کی عقیدت پہ بھی تھوڑی چوری کر سکتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں تو جو بھی چیزیں تبرک ہے، تو اس میں سے کوئی چوری کر لو تو یہ کہاں سے چلے گا. غلاف کعبہ ہے. غلاف کعبہ جو ہے یہ حج کے سیزن میں اگر کسی نے نوٹ کیا ہو تو یہ اس کو جو لپیٹ کے رسیوں سے اوپر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بعض نادان حاجی یا کئی نادان حاجی ترکیب سے وہ اس کا پیس کاٹ لیتے. اللہ 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 اللہ. یہ سمجھتے ہیں تبرک لے رہے، یہ حرام کام کر رہے، گناہگار ہو رہے. تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر کوئی روکنے والا نہیں ہو تو سنہری جالیاں بھی تو لے جائیں گے تبرک اپنے گھر پہ. سبز گنبد شریف کو بھی اٹھا جائیں گے ان کا بس چلے تو. یہ سارے تبرک تو ٹھیک ہے، مگر یہ تبرک اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے اور لوگ آ کر ان کی برکتیں لیتے ہیں، یہی صحیح ہے. اپنے گھروں پر ہر چیز تھوڑی ناک لے جانا جائز ہو جائے گا. بہت سارا سونا لگا ہوا ہوتا ہے مسجد نبوی شریف میں، بڑے بڑے وہ جھومر لگے ہوئے سونے کے، گولڈ کے. تو کوئی بولے گا میں لے جاؤں تو تھوڑی چلے گا.
काबे शरीफ का परनाला शरीफ जो मिजाब रहमत सोने का बना हुआ है, ये वहीं जच रहा है ना। अगर नौजुबिल्ला कोई वहां से ले जाए, कितना मतलब ये बुरा काम होगा उसका। तबर्रुकन भी किसी अपने पीर का ये हो, किसी का भी हो, वो चीज इसको माल कहा जाए वो नहीं ले सकते। हाँ, पानी जूठा है वो लिया पिया, वो इसको भी बुरा नहीं लगेगा। खाना जूठा लिया खाया किसी ने तो ये बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप फिर खाने में भी है कि वो खाना खा रहा है, एक निवाला खाया, अब आपने बोला बन गया तब प्लेट ही पूरी सरकारी और खा गए, 3 साल भूखे रह गए, ये भी तो जमेगा नहीं ना। अच्छा हजरत, थोड़ा मौजू पूरा हो जाए कि अब यही मामला बाप और बेटे का, भाई भाई का, शोहर बीवी का, बीवी शोहर का, क्या यहाँ वहां भी ये होगा? घर में भी यही? जी घर में भी चोरी थोड़ी कर सकते नहीं, मतलब यही चीज चलेगी कि यार मतलब बेटा बोला बाप की चीज तो बाप तो मेरा ही है ना यार, या बेटा बोले बाप बोले बेटे की है तो बेटा भी मेरा, बेटे का माल भी मेरा, तो यार चलो। तो ये मतलब घर के अंदर भी क्या ये एक दूसरे के साथ इन तमाम तर चीजों के और आकाम की वहां भी चोरी नहीं कर सकते। जितना उर्फ है ना लेने जाना, ठीक उसकी मतलब जिसमें इजाजत समझी जाती है, जो जैसे फ्रिज में निकाल कर खा लेते हैं, ये सबको पता होता है। हाँ, मगर किसी ने घर के किसी फर्द ने बचा कर छुपा कर रखा है, बड़ा हम छांटी करके बच्चे रखते हैं, छुपा के रखा है, अब आप बोले वाले गनीमत करके उस पर हाथ मार दिया तो ये गलत हुआ। अब होता भी घर में फ्रिज तो बेचारे ने हो सकता खरीद के लाया हो, घर के फर्द पता नहीं चलता ना, तो घर खरीद कर लाया हो या अम्मी अब्बू ने दिया हो, कोई भी सूरत हो, उसने अलग रखा है, इसीलिए रखा है कि कोई और ना ले। अब आपने ले लिया कि ये तो फ्रिज में रखा हुआ है ना, तो फ्रिज की भी हर शे आपकी थोड़ी है। अब इसमें ये मियार बना सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर कैसे पता चले कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यानी इसमें ये मियार बन सकता है कि मुझे मतलब किसी को लेते वक्त ये डर लग रहा हो यार उसको पता ना चले, पता चलेगा तो मसला हो जाएगा, नहीं कि इतना कंफर्म हो कि उसको पता चलेगा तो कोई हरज नहीं है। ये उर्फ और आदत को भी कोई इसकी भी कोई आपको वजाहत अता करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा मसला है, ये दिल को मना लेते हैं, नहीं सताते हैं, छेड़ते हैं, हमारी तो चलती है, वो भी हंस रहा होता है, बस बेचारा शर्म छुपाने के लिए हंस रहा होता है शर से बचने के लिए मजीद वरना ये तंग करेगा। तो ये काफी नहीं है, ये बहुत दुश्वार है ये तय करना कि इसको बुरा नहीं लगेगा। ये खाली इसमें नफ्स बहुत बड़ी दखल होती है, नफ्स की। नफ्स यही जहन बनाता रहता है कि इसको बुरा नहीं लगेगा, यार अपनी तो चलती है, ले 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 ले। आफियत इसी में सराहतन वो बोले कि ले लो। जामिअतुल मदीना के तलबा कराम के लिए भी ऐसा ही है, तलबा किराम के लिए भी ऐसा ही है, बिल्कुल एक दूसरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करनी। मैं तो ये कहूंगा इजाजत भी नहीं मांगनी है, तो इजाजत मांगेंगे तो मुरव्वत में हो सकता दे दे, कि बात चीजें ऐसी होती है जो देने जैसी नहीं होती। ये मैं इसका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो हॉस्टल्स में जो लोग सबके लिए भी यही कानून है जो फरमा रहे। माशाल्लाह बहुत प्यारा एक हमारा इल्म की बहुत जबरदस्त बात पहुंची। ये कौन है? अच्छा, सैयद आबिद शाह साहब, क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे बकरे। ये अब ये देखो बच्चों की ईद अब शुरू हुई, अब ये सो गए, क्या शान है। अभी तो खैर आज हाजी कंप्यूटर भी है, पहले ही दिन आज कंप्यूटर, क्या शान है। आज 9 जिलहज्जा नहीं है, वैसे पहली जिलहज्जा सऊद रजा, इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के बाद। पहले बकरे आप भी देख लें, तो बिल्कुल यानी क्या रिजर्व। इसको आइंदा समझाए तो मुस्कुराने की इजाजत दे दिया करें। बेटा मसूद, सऊद कंप्यूटर में जो होगा वही जाहिर होगा। सऊद, सऊद बेटा मुस्कुराओ, सऊद। तो गौर करना, आधा उदा मुस्कुराए, कोशिश कर रहे हैं, जमाना कोशिश है मुस्कुराने की, नहीं घबराए भी होंगे ना। चले सैयद आबिद शाह साहब, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत आपकी खिदमत में मवेशी मंडी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اس وقت ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں، اور ابھی آج جو جدول بنا وہ آج ہمارا ہے بکرا منڈی کی طرف. تو یہاں پر کچھ بکرے نظر آ رہے ہیں، بکریاں نظر آ رہی ہیں. ایک منظر ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کو دکھا دیں ناظرین کو، امیر علیہ سنت کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منظر نکل نہ جائے. ذرا یہ دکھائیے ایک بکرا، یہ آرام سے جو ہے یہ سو رہا ہے، یہ ہل بھی رہا ہے یہاں سے. یہ ایک بکرا جو ہے یہ سوتا ہوا ہمیں نظر آ گیا. اور آج جو ہے وہ مویشی منڈی میں جو ہے وہ جس جگہ موجود ہیں یہاں پر بڑے ہی پیارے پیارے بکرے موجود ہیں، اور کس انداز کے ہیں. کچھ بتایا گیا کہ کچھ انوکھے رنگ کے بھی ہیں، کچھ انوکھے بکرے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. پھر کچھ امیر علیہ سنت سے کچھ مدنی پھول، کچھ باتیں بھی انشاءاللہ تعالی لینے کی کوشش کریں گے. جی ابھی جو ہم آپ کو ایک بکرا دکھانے لگے ہیں اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے. جی سب سے پہلے ہم آپ کو بکرا دکھا رہے ہیں، یہ ایک دمبا دکھا دیتے ہیں. اصل میں کچھ مکس بھی ہو گئے نا جو دکھانے. یہ دیکھیں امیر علیہ سنت. جی آئی علی بھائی، یہ پورے بلیک رنگ کا ہے یہ نا، مینڈا ہے یہ کوڈو مینڈا، یہ کوڈو مینڈا ہے یہ ماشاءاللہ. اس پہ ہاتھ پھیرنے سے بڑا ایک نرم نرم ملائم اس کی کھال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں وہ ہیں پہاڑی علاقے سے آئے ہیں ٹھنڈے بکرے. جی کیا خاصیت ہے ان کی؟ یہ پہاڑی علاقے میں پائے جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں نا جیسے زوب ہے، سوات ہے، پشاور، اس علاقے کے. یہ وہاں سے آئے. ان کو گرمی لگ رہی ہے؟ یہ گرمی بالکل لگ رہی ہے جی لگ رہی ہے گرمی. یہ بتا رہے تھے کہ ان کو گرمی لگ رہی ہے، تو اب ان کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ادھر جو دیگر ہیں ان کو کم؟ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ لگ رہی ہے ان کو. اچھا تو اب ان کو گرمی لگ رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے جو ہم ان کو دن میں 2 دفعہ نہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایئر کولر کے آگے ان کو بٹھاتے ہیں. ایئر کولر بھی یہاں پہ بعض انسانوں کو میسر نہیں ہے، لیکن یہ بکرے جو ہیں ان کو ایئر کولر کی بھی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے کو مل رہی ہے. اور جب زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو اس کے علاوہ ان کے اندر ہم ان کے لیے گرمی کو مارنے کے لیے کچھ ڈالتے ہیں. کوئی ڈالیں؟ برف تو نہیں ڈال دیتے کہ برف ڈل گئی اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں اندر سے؟ پھر کیا ڈالنا ہے؟ ان کے اندر ہم جو ہے منہ کے اندر ڈالتے ہیں دہی، تیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اندر سے مال کو ٹھنڈا رکھتی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ بکرے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز کے یہ ایک بکرے ہیں، یہ پہاڑی علاقے کے. اور یہ جو ان کے سنگ بھی بڑے بڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑا ماشاءاللہ یہ بھی اس کا جو ایک انداز ہے یہ تو پورا دیکھیں بالوں میں ایک ڈھکا ہوا ہے، اس کے بال بڑے بڑے اور اس کے سنگ جو ہیں یہ بڑے ہی ایک، ذرا دکھائیے، ذرا یہاں سے دکھائیے ذرا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک الگ ہی شیپ اس کا بنا ہوا ہے. اور ایک ترکی کا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک بکرا دکھانے لگے ہیں. جی لے کر آئیے. ترکی کا کون سا ہے؟ دمبا ہے، کہاں ہے؟ اور یہ ایک انوکھا جانور، یہ ترکی کا، اس کی کیا خاصیت ہے؟ آ جائیے ادھر، یہ دیکھیے ماشاءاللہ ترکی سے آیا ہوا یہ. جی یہ ہے تو ترکی کا، لیکن ابھی اس کی بریڈ پاکستان میں. اچھا ہاں بہت پائی جاتی ہے. اچھا ایسے ترکی کی نسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ترکی سے آیا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے 2 رنگ ہیں بڑے خوبصورت سے، آگے کے براؤن اور پھر یہ جو ہے وائٹ رنگ کا یہ جو ہے یہ ایک نظر آ رہا ہے. اچھا یہ ایک ماشاءاللہ بڑا انوکھا ایک بکرا ہے، اور اس کی خاصیت یہ، اس کی کوالٹی ہے، اس کے 4 سنگیں ہیں، 1 2 3 اور ایک یہ 4 براؤن رنگ کا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سا ایک یہ بکرا جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک بکرا ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کی جا رہی ہے. 3 لاکھ روپے کہاں ہے جی 3 لاکھ والا؟ 3 لاکھ لے کر آئیے ذرا اس کو. یہ ایک بکرا ہے یہ جی بڑا اونچا سا ہے، بڑا پیارا سا ماشاءاللہ. یہ ایک یہ بیٹھ گیا ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह, बड़ा ऊंचा सा बेहतरीन किस्म का एक ये जानवर जो है आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में ये बात अर्ज करनी थी कि जब बकरे वगैरह या दीगर बड़े जानवर वगैरह खरीद कर लेकर चलते हैं तो जैसी गाड़ी के अंदर उनको बिठाया, गाड़ी के अंदर उनको डालते हैं तो अब ये बातें शुरू हो जाती हैं। बास तो रोड पर चली है गाड़ी और बास तो हारन बजा के कि भाई कितने का लिया है, कितने का लिया है, ये बातें हो जाती हैं। और फिर एक ने पूछा, फिर आगे चलते हैं तो फिर बाज दफा यूं माहौल बनता है कि रेट बताएं। अब जो गाड़ी में जा रहे हैं लेकर वो काफी जगह पर जो है ना या कुछ जगह पर रेट बताते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा, फिर उनको एक एक चीज से जो है ना वो एक एक चीज बार बार पूछी जा रही है। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट में या जहाँ उनका घर है वहां पहुंचते हैं तो वहां पर इसी किस्म की बातचीत होती है। फिर बात जो है ना इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि रेट कितने का है, रेट कितने का है, तो पूछते हैं तो वो उस पर फिर इस तरह की बातें होती हैं कि बहुत महंगा ले लिया है, यानी कि लूट कर आ गए हो। फिर जो लेकर आए हुए होते हैं बकरा या जानवर वगैरह तो उनके दिल में भी एक बड़ी सी एक अजीब सी हो रही होती है कि हमने वाकई में महंगा ले लिया। और फिर जो इस किस्म का एक बातों का एक फजूल बातें भी होती हैं, ऐसी बातें होती हैं बस वो दिलचस्पी के पैदा करने के लिए कि हम क्या पूछे, कुछ ना कुछ हमने करनी है बातें। या जानवर बैठा हुआ है तो इसका कलर यूं है, अगर पूरा ही जो ब्लैक रंग का होता थोड़ा सा व्हाइट रंग का है तो उस पर भी बातचीत की जाती है। तो ये मैं अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से ये अर्ज करना चाहेंगे कि जो जानवर लेकर आए हैं अब उनसे जो इस किस्म की बातें हो रही हैं या इसी किस्म के दूसरे सवालात हो रहे हैं तो उनको क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए, इस बारे में हमारी रहनुमाई इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह। तो ये सब पहले तो आपने ये फरमाया कि एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मक्का मदीना इसने भी एशिया को अपने दामन में लिया हुआ है। मीना शरीफ में लाखों करोड़ों जानवर कटते हैं। मुजदलिफा में इसकी मंडी है, हरम ही है, लेकिन और अजमत में तो वही बड़ी है मंडी। ताहम जो आपने कहा हो सकता है ये भी हजम के लिहाज से ये बड़ी हो, साइज के बहुत यहाँ पर ये जुमला ना बहुत मशहूर है। वैसे ही वो दिलचस्पी के लिए अर्ज कर रहा था कि ज़ाहिर है कि मक्का मदीना सबसे बड़ा है, सारी दुनिया इसमें गुम है, सारी कायनात इसमें गुम है। अब फजूल सवालात बोल जवाब देते देते थक जाता होगा, इतने का लिया, इतने का लिया। तो ये हर जगह है। जब हज पर हम पहले जाते थे ना तो किस फ्लैट से आए, कब आए, ये तफसीलात पूछते थे लोग। तो फिर मैंने क्या किया, वो कार्ड बनाता था, मैं लिख लेता था फुला फ्लैट से इतने बजे जद्दा शरीफ उतरा, मक्का मुकर्रमा हाजिरी हुई इतने बजे, और अगर जन्नतुल बकी में जगह ना मिली तो वापसी की फ्लाइट ये, इस तरह का कुछ कार्ड में बना लेता था। तो सवाल करने वाला देखकर ठंडा हो जाए कि आगे पूछे कुछ नहीं। कुफले मदीना तो एक सूरत ये है कि भाई वो 3 लाख का जानवर ले आया है तो अपने वो गत्ते पर लिख ले गया और लटका दे गाड़ी में, कोई पूछे कितने का लिया तो दिखा दे तो ये बकरा ये 3 लाख का लिया है। अच्छा, ये खाली ये नहीं मुझे कब कटेगा, बुकिंग करवा लिया कटवाने की, रेट क्या चल रहा है कटाई का। तो ये अगर जरूरत है कि पूछ इसलिए रहा कि कितने का लाए, इससे मुराद है इसको भी जाना है। तो ये मंडी का मतलब रहेगा भाव के इस तरह का जानवर कितने का मिलता है, तो हरज नहीं है, फजूल नहीं है, ये जरूरत है इसकी। इधर कटाई का क्या रेट चल रहा है तो ये भी फजूल इस सूरत में नहीं है कि इसको खुद कटवाना है, ताकि ध्यान रखे। तो अब अगर बिल्कुल आम तौर पे कोई नीयत नहीं होती, वो सवाल बराए सवाल होता है, तो ये फजूल में चला जाएगा, जबकि कोई जरूरत नहीं है। और फजूल बातों का क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, और जिससे हिसाब हुआ वो हलाकत में पड़ा। फिर ये कि तनकीद करना ये तो नहीं ठीक कि जानवर क्या यार तुमको ठग लिया है, लुट गए हो तुम, तो
ये उसकी दिल आजारी की सूरत इसमें बनेगी कि यार ये मेरे को बेवकूफ समझता है, और ये बोलेगा मंडी का सबसे अच्छा दाना छांट के लाया हूं, मैंने उसको ठग लिया है, इतने मांग रहा, मैंने यूं चक्कर मारा, यूं मट्टी मारी, मेरे इतने को इतने में छुड़ा लिया मैंने उससे। ये भी हो सकता है बाद इस तरह भी अपनी होशियारी भी झाड़ते होंगे। तो इसमें बाद होगा फजूल के साथ साथ झूठ की भी आमेजिश होती है, या बाद होगा सही झूठ होता है, अपनी में भी होती है। तो यूं कई सूरतें हैं इसमें, तो इसलिए जरूरत है तो पूछे वरना खाली देखे। और उसको चाहिए कि लोगों को चूंकि तजस्सुस होता है, अगर मुनासिब समझे तो वो लिखकर, घर पे भी पूछेंगे लोग तो लिख कर लगा दे कि फुला जो जानवर है मेरा ये इतने का लिया है, फुला इतने का लिया है, अगर ज्यादा जानवर है तो, या फिर वो जवाबात देने के लिए तैयार रहे। जवाब देना फजूल नहीं है, अगले ने सवाल किया, अगरचे उसका सवाल फजूल है लेकिन उसकी नीयत मस्तूर है, छुपी हुई है, दिल के हाल पता नहीं है, इसलिए इसने जवाब अगर दिया इसकी दिलजोई के लिए, तो ये तो अगर नियत करेगा कि मुसलमान की दिलजोई के लिए मैं जवाब दे रहा हूं, इसको सवाब मिलेगा। पूछने वाला भले वो फजूल की वजह से किसी वबाल में पड़े, लेकिन फजूल बात गुनाह नहीं है, ये ज़हन में रहे। तो इन दिनों बहरहाल फजूल सवालात तो बहुत होते हैं, कौन सा चारा खाता है, कौन सा दाना खाता है, सब पंचायतें करते हैं, चलता है कि नहीं चलता है, अड़ी तो नहीं कर जाता, बराबर भागता है कि नहीं, बच्चे खुश है इसको देखकर, सिंग तो नहीं मारता। इस तरह के हो सकता है कई सवालात ये करते होंगे, और जिनका हमें तस्वुर नहीं होता इस तरह के भी सवालात ये करते होंगे। तो ये सवाल करने वाले को सोचना है कि मेरी नीयत क्या है, फजूल है तो इससे बचे आदमी, काम किए तो भले करे, जवाब देने वाला जवाब देता रहे, किसी को झाड़े नहीं, मुंह ना बिगाड़े, यार क्या फजूल बातें लेके बैठे हो। ये सवालात करने में, ये कहने में उसका दिल दुख सकता है। हाँ, पीर है मुरीद को कह सकता है, बाप है बेटे को कह सकता है, उस्ताद शागिर्द को कह सकता है, जबकि वो फजूल सवाल तो उसको समझाए। या दूसरा भी कोई मौसर है, एक मतलब मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें होती हैं कि उनके समझाने से दिल आजारी, जिनके समझाने दिल आजारी का चांस सुनाओ तो वो भले समझाए, और सिर्फ समझाना तो अच्छा ही है, फिर दिल आजारी होने का चांस नहीं होता, मोहब्बत से समझाए ना तो हरज नहीं होती। लेकिन ये कि खतरा होता है, अब किसी ने पूछा कितने का लिया, अब मैं बोलूं आपने क्या नियत की थी पूछते वक्त, अब वो झेप जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा या झूठ बोल देगा, ये भी खतरा होता है कि मेरे को भी लेना है, हालांकि लेना नहीं होता, मुर्गी खरीदने के पैसे नहीं है और 3 लाख का बकरा लेने की बात कर रहा है, तो बात होगा ये में झूठ भी बोल देते हैं, सीधा लेने वाले भी झूठ बोल देते हैं, इतने का लिया उतने का लिया है। सबको गुनाहों से बचना चाहिए, फजूलियात से भी बचना चाहिए, वो कुर्बानी खुश दिली के साथ सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और बेचने वालों को भी चाहिए कि वो भी झूठ ना बोलें, धोखा ना दें। अब जैसे कहा गया कि तुर्की का है, खैर हमने मान लिया कि तुर्की, इन्होंने ये सच्चे मालूम होते हैं, इन्होंने कहा ना कि तुर्की से नहीं आया, तुर्की नस्ल है, नस्ल इसकी तुर्की की है, ये सच्ची बात हो गई। हमारा दिल थोड़ा ठुका कि भाई ये सच्ची बात है, अब भी सच्ची है या नहीं है ये जाने, कि हमें तुर्की के जानवर की पहचान नहीं दी, लेकिन हम किसी मुसलमान पर बिला वजह बदगुमानी क्यों करें। तो इनको भी बहरहाल जो भी बेचने वाले हैं इनमें भी झूठ बहुत ज्यादा है, धोखा, गजब का धोखा है, इतना धोखा है इसमें। लेकिन इस तरह की चीजें देखी हैं, दुम टूट जाएगी जानवर की, कभी फंस गई गाड़ी में या किसी वजह से टूट गई ये चमतानी में, तो उसी टुकड़ी को ये वहां लगा देते हैं, फिर कुछ ऐसा इसी कलर का वो कोटिंग कर लेते हैं कि आदमी को एक नजर से देखे तो पता ना चले कि ये दुम का टाका लगा हुआ, इस पे खाली चिपकी हुई है, थोड़ा खींचोगे तो ये हाथ में होगी, जानवर रोड पे होगा। यूं भी कर रहे होते हैं, दांत गलत यूं हाथ करके यूं दिखा देते हैं, गलत दांत तोड़ देते हैं, अगर बुजुर्ग है तो नकली दांत की कोई तरकीब कर देते हैं और 2 दांत का यूं कहकर टिका देते हैं, होता है बुजुर्ग बूढ़ा,
इस तरह के और भी कई धोखे होते हैं। खूब खिला पिला कर पेट मोटा कर देते हैं, आर्जी तौर पर सोडा पिलाते हैं, बेसिन मिलाकर उसको फुला देते हैं। ये सब धोखे की सूरतें बहुत है इन जानवरों में। तो ये जो भी करते हैं इनको तौबा करनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। जितनी किस्मत में रोजी है वो तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह, सांच को आंच नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इरशाद फरमाइए, जैसे कि ये भाई बता रहे थे कि हम जो है वो एयर कूलर वगैरह लगाते हैं और इनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, अगर इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं और कहीं नुकसानदेह तो नहीं है, इस पे सवाब मिलेगा, क्या बात इरशाद फरमाएंगे? इस अंदाज से खिदमत की जा रही है। अब मसला ये कि इसकी अब वो जो तिब्बी सूरत है वो तो मेरी मालूमात तो है नहीं, इन्होंने मालूमात की होगी, ये लोग तजर्बाकार होंगे, तो ये इस तरह इसको अब ले ही आए। अव्वल तो लाना कैसा, जानवर बड़ा अजियत में रहेगा, लेकिन अब यहाँ क्योंकि नफा है, नफा हासिल हो रहा है और इनका कारोबार है, तो इसलिए हम इनको मना तो करने से रहे। ताहम ये कि ये जो भी इसकी जो कोशिशें कर रहे हैं, इनको एयर कूलर दे रहे हैं या इनको एसी में रखें, तो इस तरह ये कि कोई हर्ज नहीं, इसमें अच्छी बात है। ये खिला रहे पिला रहे ऐसी चीजें कि जिससे इसको गर्मी ना लगे, तो ये इन्हीं का तजुर्बा होगा, अपना कोई तजुर्बा इसमें नहीं है, बल्कि मैंने तो सुना ही पहली बार ये बातें। तो चूंकि ये कर रहे हैं, अब इसमें इस जानवर पर रहम करते हुए कर रहे हैं या अपनी जेब पर रहम करते हुए फरमा रहे हैं ये काम, ये इनको पता होगा कि मेरा माल कहीं जाया ना हो जाए। जानवर पर रहम करते हुए कर रहे हैं तब भी सवाब मिलेगा, और अगर अपना माल जाया होने से बचा रहे हैं तब भी सवाब मिलेगा। बल्कि जो अपनी जान या माल की हिफाजत करते हुए कोई इसको मार दे तो शहीद है, तो माल की हिफाजत करना कोई गुनाह तो नहीं है। तो ये इन लोगों का माल है बेचारों का, ये वो जानवर के साथ जानवर बने हुए होते हैं, इस तरह ये रात दिन गुजार रहे होते हैं। लोग इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कोई मेहनत करे तो सही यार, रात दिन ये लगे हुए होते हैं ना, दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, इनकी नींदें पूरी नहीं होती होंगी बेचारे, ये मवेशी बेचने वाले बीमार हो जाते होंगे, तो दवा के मसले होते होंगे, गिजाओं के मसले होते होंगे, ये रोजी रोजगार के लिए कर रहे होते हैं। ये भी अगर इस तरह अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे कि अल्लाह की मखलूक है, मैं इसको आराम पहुंचा रहा हूं, इसका भी सवाब मिलेगा। ये नियत कर लें अल्लाह की रजा के लिए, इसको तकलीफ से बचा रहा हूं, ये नियतें की जा सकती। इसमें अपने माल की हिफाजत कर रहा हूं अल्लाह के लिए, कि माल भी रोजी कमाना, हलाल रोजी कमाना, बाल बच्चे पालने के लिए भी अच्छा है। जरूरत से ज्यादा कमाना ये अलबत्ता अच्छा नहीं है, लेकिन नाजायज भी नहीं है। जो कमाऊंगा ज़कात फर्ज होने की सूरत में पूरी ज़कात अदा करूंगा, इसकी माँ बाप की इसके जरिए खिदमत करूंगा, बाल बच्चों की परवरिश करूंगा, इसके जरिए खुद को सवाल से बचाऊंगा, भीख मांगने से बचाऊंगा कि मेरे पास पैसा होगा क्यों मांगूंगा। इस तरह की अच्छी अच्छी नियतें कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जो है ये मनाजिर हमने मवेशी मंडी से बकरों के साथ कुछ दिखाए, कल भी इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि ऐसे मनाजिर, दिलचस्प मनाजिर आप लोगों के लिए लेकर आए मवेशी मंडी से, जिनको आप देखें तो फिर जो अमीर सुन्नत होंगे, फिर उनके मदनी फूल होंगे, मजे को भी मजा आ जाएगा। फैजाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज कंप्यूटर सुऊद रजा मुस्कुरा कर कहें, क्या कुछ सिखाया होगा जब नाम कहकर पुकारे तो मुस्कुराने पर कोई पैसा नहीं लगता। मोहम्मद साउद रजा है, मेरी उम्र 5 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह। नहीं यार, 5 साल की उम्र में इतना साफ साफ बोल रहे हैं, माशाअल्लाह।
بڑی بات ہے. اللہ برکت دے, اللہ آپ کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے. اچھا بیٹے سعود رضا, یہ بتائیے حج کے کیا کیا فضائل ہیں, اس میں سے بعض بتا دیں. حج کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. حج کرنے والوں سے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے. حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی محل کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آگے بھی کچھ ہے. میرا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے. بلاوا ابا کا کب یا الہی, میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کو ایسا سبب یا الہی. آمین. ماشاء اللہ, بڑا یاد کر لیا آپ نے. بڑا عجیب آنے کا جی چاہتا ہے. بڑا عجیب آنے کا جی چاہتا ہے. بلاوا اب آئے گا کب یا الہی, بلاوا اب آئے گا کب یا الہی, بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنائے ایسا کوئی سبب یا الہی, بنائے ایسا کوئی سبب یا الہی, بنا ایسا کوئی سبب یا الہی. ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے. اس میں تھوڑا توجہ فرمائیں. بڑا حج پہ آنے کا نہیں ہے, بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, ایک تو یہ. اور آخر میں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی, آپ نے پڑھا بنا ایسا کوئی سبب. ماشاء اللہ. حج کمپیوٹر, حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں. حج افراد, پھر حج تمتع, پھر حج قران ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. سب سے افضل حج کون سا ہے؟ سب سے افضل حج حج قران, پھر حج تمتع, پھر حج افراد ہے. شاباش. 100 سال کے بوڑھوں کو بھی یہ یاد نہیں ہوگا, اس چھوٹے بچے نے اتنا یاد کر لیا. حج کی 3 قسمیں, حج قران, حج تمتع اور حج افراد, اور افضل ہے حج قران. سب سے افضل حج قران, پھر حج تمتع, اس کے بعد حج افراد. حج فرض ہونے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ حج فرض ہونے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج ادا فرمایا. یا خدا حج پہ بلا, آگے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار
مدینہ دیکھوں. آمین. اچھا حاجی کمپیوٹر، کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے. اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت یہ مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و حیرت مفلوج ہوئے، دل رو کے تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و حیرت مفلوجے ہوئے، دل رو کے تماشا بھول گیا. یوں ہوش و حیرت مفلوجے ہوئے، دل رو کے تماشا بھول گیا. حج کمپیوٹر، پیدل یا سواری پر حج کرنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حجی سوار ہو کر آتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں یعنی گلے ملتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا کسی ایسے بزرگ کے بارے میں بتائیے کہ جو حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے ہی میں انتقال فرما گئے. وہ بزرگ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو مشہور کتاب بہار شریعت کے بھی رائٹر ہیں. مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا، مدینے میں قدم رکھنے کی بھی محبت نائی تھی سفینے میں. مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا، مدینے میں مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا، مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نائی تھی سفینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نائی تھی سفینے میں. جو شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمانے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طیبہ میں مارکیٹ ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک کے چہرے شفاعت نہ کرتی ہے. زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیا سے ابا تاج کر کی ہے. سبحان اللہ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جائے اکبر، طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ اکبر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، زندہ رہے تو حاضر یہ بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد
ऐश घर की गए, मर जाए तो हयात अबद ऐश घर की गए, ऐश घर की गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। सऊद रजा माशाअल्लाह कमाल है, बड़ा उम्दा हाफिजा पाया है। अल्लाह पाक आपको बरकत दे। अल्लाह पाक आप दोनों को, नात ख्वां भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। अल्लाह आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, ये इस्लाम और दावत इस्लामी का अजीम मुबल्लिग बनाए। बस कभी भी दावत इस्लामी को छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह खूब दावत इस्लामी का दीनी काम करना है इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह मदनी मुन्ने को 2600 रुपए कैश दिए जाएंगे और इनके वालिद साहब के लिए मदनी बॉक्स है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i rabbil arshil azim, la ilaha illallah al-halimul kareem, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i rabbil arshil azim, la ilaha illallah al-halimul kareem, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i rabbil arshil azim। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात। सवाल नंबर 1, हजर अस्वद का रंग पहले सफेद था मगर बाद में काला यानी ब्लैक क्यों हो गया? जवाब, लोगों के गुनाहों की वजह से। सवाल नंबर 2, मकाम इब्राहिम कहां से आया है? जन्नत से, यानी वो पत्थर मुबारक जन्नत से आया है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर तामीर काबा की, और इस वजह से वो मकाम इब्राहिम कहलाया। सवाल नंबर 3, अशर ज़ुल्हिज्जा के किसी एक रोजे का सवाब बताइए कि कितने साल के रोजों के बराबर है? जवाब, 1 साल के रोजों के बराबर है।
یہ مدنی مذاکرے میں جو نام ہمیں ملے ہیں جی ان میں درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سید امجد عطاریہ، بنت جاوید عطاریہ کراچی، محمد نوید عطاری شجاع آباد، کرامت اللہ ولد محمد یوسف اسلام آباد، بنت علی رضا انجم میرپور، بنت سنجر خان جیکب آباد، بنت عبد القادر ڈیرہ غازی خان۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام نوید عطاری شجاع آباد۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات کہ کل عشاء کی اذان تک آپ کو سینڈ کرنا ہے SMS وغیرہ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال نمبر 1، اسلامی بہنیں محرم کا نام و نمبر وغیرہ لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ آپ جو سوالات کیے جائیں گے، سوال نمبر 1، فرض ہونے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ سوال نمبر 2، حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ سوال نمبر 3، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف تعداد بتائیے۔ ذو الحجہ کے روزوں کی کل ترغیب ہوئی تھی کہ نام بھیجنے، نیتیں وغیرہ۔ اب فی الحال تو نیت نہیں ہوگی، آج پہلی رات ہے۔ 3 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے 823، 5 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے 315، 9 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے 184، اور ٹوٹل 1322 ہوئے۔ اور بھی بڑھائیے، 2 تو پیر شریف اس میں آئیں گی، کل پیر ہے، ایک پیر اور آئے گی، تو یہ پیر کا روزہ سنت اور کئی سوائے رکھتے بھی ہوں گے، معمول ہوگا، تو 2 تو یہ ہو گئی۔ 9 عرفہ، یہ بھی رکھتے ہیں روزہ، ایک تعداد رکھتی ہیں۔ یوں آپ کے 3 روزے تو کم از کم ہو جائیں گے، امید ہے، اور 5 روزے رکھ لیں تو سیکنڈ، فرسٹ جو ہے وہ 9 روزے ہیں، سیکنڈ 5 روزے، اور تیسری کیٹیگری یہ 3 روزے والوں کی ہے۔ تو ہمت کیجئے اور ان فضائل کو حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ، یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ عمل میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی اپنی نیکی، مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص امیر علیہ سنت کی ترغیب پر جو 3، 5 یا 9 روزے ذو الحجہ کے رکھیں، ان تمام عاشقان رسول کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ،
آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما، ہماری بے باکیاں معاف فرما، ماہ ذوالحجہ کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، نفلی روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما، تلاوت قرآن درود پاک کی کثرت کریں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے دن اور اس مبارک مہینے کی راتوں کی قدر نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری بیماریاں دور کر اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہوں، کاروباری مشکلات آسان ہوں، آسان رزق حلال ہمارا مقدر ہو۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں دور ہوں، آپس میں محبتیں پیار الفتیں نصیب فرما، خوب علم دین حاصل کرنے دوسروں تک کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما۔ مولا کریم پانچوں نمازیں با جماعت پڑھیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اے اللہ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھ، ان کے فیض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، ہر بھلے بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو کر کے، او مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، راہ میں حبیب داور تم پر سلام دم، راہ میں حبیب داور تم پر سلام دم، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجئے عزت، گرتا خار در در تم پر سلام دم، پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام دم، اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر تم پر سلام دم، تم پر سلام دم، تم پر سلام دم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔